خواتین سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز کی ریڈ لائن ہے، ایسا کہنا ہے سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز کا، اور اس ریڈ لائن کو کراس نہ کیا جائے، اس سیفٹی کے لیے سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز نے ایک اتھارٹی بنائی، ایک ادارہ بنایا جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہا ہے، جسے کہا جاتا ہے پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی، جس کی چیئر پرسن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حنا پرویز بٹ صاحبہ۔ آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گی؟ ہم دیکھ رہے ہیں بڑا متحرک ہے آپ کا ادارہ اور خواتین کے حقوق کے لیے بڑا کام کر رہا ہے، کیا کتنی خواتین کو اب تک انصاف مل چکا ہے، اور انصاف دلانے کا جو ایک پروسیجر ہے اس کو خواتین کے لیے کتنا آسان بنایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ خواتین کے ایشو پہ آپ اپنا سیگمنٹ کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پہلی تقریر جو پنجاب اسمبلی میں تھی، انہوں نے کیا کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، اور اس دن سے لے کے آج کے دن تک خواتین پہ کوئی بھی اگر بدسلوکی ہو، کسی طرح کی ہراسمنٹ ہو، تشدد ہو، خدا نخواستہ ریپ کا کوئی کرائم ہو، آنر کلنگ ہو، اس پہ فوری ایکشن لیا جاتا ہے۔ پہلے تو پنجاب کے اندر ہم دیکھیں کہ یہ تحریک ہسٹری کی پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک سی ایم خاتون آئی ہیں، اور ایک خاتون سی ایم ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی امپاورمنٹ، خواتین کی جو رائٹس ہیں، خواتین کے لیے آواز بلند کرنا جو ہے وہ بہت آسان بھی ہو گیا ہے، اور اس پہ فوری ایکشن بھی لیا جاتا ہے۔ جیسی مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا اوتھ اٹھایا، انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا کہ خواتین پہ کسی بھی قسم کا تشدد میری ریڈ لائن ہے، اور انہوں نے پھر پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کو اس طرح ایکٹیو اور فعال کیا الحمدللہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی ایف آئی آرز جو ہیں وہ ودن اگر سب سے پہلے تو اگر کوئی بھی خاتون کے اوپر کسی قسم کا تشدد ہو، یا کوئی ہراسمنٹ ہو، یا کوئی کوئی بھی واقعہ ایسا ہو جس میں ان پہ وائلنس ہو، تو وہ 15 پہ کال کریں، ودن 15 پہ کال کریں، اور اسپیشلی ایک 2 نمبر ہے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، اس پہ ودن 15 منٹس پولیس آپ کے گھر پہ ہوئے گی، آپ کو ریسکیو کرے گی۔ اور اس کے بعد جو پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہے، یہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایک وکٹم آتی ہے تو اس کو اس کی ایف آئی آر کروانا، اس کو فری لیگل ایڈ دینا، یہ حکومت کا اکلوتا ادارہ ہے جو فری لیگل ایڈ، فری لائر، فری اسسٹنس دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر ان کو شیلٹر ہوم کی ضرورت ہو تو ان کو شیلٹر ہوم کی پروویژن، اس کے بعد ان کے لیے پروٹیکشن آرڈر کہ خدا نخواستہ اگر میاں نے اس پہ تشدد کیا ہے تو وہ دوبارہ اس کے اوپر اٹیک نہ کرے، تو پروٹیکشن آرڈر، پھر مینٹیننس آرڈر کہ جب تک وہ اس کی بیوی ہے تب تک اس کو مینٹیننس بھی دے، اور بچوں کی کسٹڈی بھی، اور اس کے بعد جو بھی اگر ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ دا کانسیپٹ واز آل ان ون سلوشن۔ آپ کو پتہ ہے 2016 میں یہ ایک قانون پاس ہوا تھا، پنجاب وائلنس اگینسٹ ویمن، اور تب جو چیف منسٹر تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے، اور اس کے بعد 2017 میں پہلی دفعہ پنجاب کے اندر وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ملتان بنا، اور اس میں بھی یہ ساری فیسلٹیز موجود تھیں۔ لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ درمیان میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اور انہوں نے بالکل خواتین کی کسی بھی اس طرح کی وائلنس پہ، خواتین کی تشدد پہ، یا خواتین کی امپاورمنٹ پہ کوئی بھی مطلب اٹینشن پے نہیں کی۔ لیکن الحمدللہ جب مریم نواز شریف صاحبہ دوبارہ چیف منسٹر پنجاب بنی، ایک خاتون کا ہونا بھی ایز اے لیڈر چیزوں کو بہت چینج کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑی اچھی ڈیسیجن میکر ہیں، جس طرح انہوں نے خواتین کے لیے اسٹرانگ سٹیپس لیے۔ میں کہتی ہوں سیف سٹی اتھارٹی دٹس ڈوئنگ گریٹ، کہیں بھی کوئی بھی کرائم ہو ہر جگہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ سیف سٹی اتھارٹی سے مل جاتی ہے۔ اس کے بعد پولیس کے اندر اس طرح اچھے ریفارمز ہوئے، 15 کی سسٹم، اس کے بعد پولیس فوری ایف آئی آر درج کرتی ہے، اس کے بعد
پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کو اس قدر انہوں نے امپاور کیا ہے کہ کوئی بھی خاتون وکٹم ہو, چاہے کیسز آف ریپ ہوں, چاہے کیسز آف آنر کلنگ ہو, چاہے کیس آف گھریلو تشدد ہو, چاہے خدا نخواستہ ایسڈ تھروئنگ کیس ہو, مرڈر, یہ ساری پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے انڈر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے یہ اتھارٹی جوائن کی تو انیشلی بہت سے ایسے کیسز تھے جن میں خواتین کو تیزاب پھینک کے ان کا منہ خراب کر دیا جاتا تھا, اسپیشلی ملتان اور ساؤتھ آف پنجاب میں یہ ایشوز تھے. تو ہم نے الحمدللہ یہ میں نے پنجاب اسمبلی میں ایسڈ کنٹرول بل وہ بھی پاس کروایا, وہ بھی ایک بہت اچھی اچیومنٹ تھی. تو آئی تھنک آل دی اسٹیپس آر ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اپنی خواتین کو سیف رکھنا, ان کو یہ پیغام دینا کہ وہ اپنی آواز بلند کر سکیں, ان کو یہ سیف فیل کرانا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ان پہ تشدد کرے, خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی بھی مس ہیپ ہو, تو وہ اپنے آپ کو اپنی آواز بلند کریں اور ہم ان کو ایک سیفٹی نیٹ پرووائڈ کر سکیں تاکہ وہ ایک محفوظ پنجاب کے اندر اپنے آپ کو ہر خاتون محفوظ سمجھے. حنا صاحبہ, اگر ہم خواتین کے حقوق کی بات کریں تو حقوق کی آواز جب اٹھائی جائے گی تبھی حقوق ملنے کا یا ایک سٹرگل کا آغاز ہوگا. ہم بہت ساری خواتین کو دیکھتے ہیں اپنی ازدواجی زندگی خراب نہ ہو جانے کے خوف سے وہ آواز ہی نہیں اٹھاتی, ہمت ہی نہیں کرتی ہیں. تو ان خواتین کے لیے پنجاب وومن پروٹیکشن کا محکمہ ادارہ کیا کر رہا ہے جو خواتین کئی سالوں سے ایک تکلیف کا شکار ہیں لیکن اس کے باوجود وہ آواز نہیں بلند کر رہی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں جتنی بھی خواتین میرے پاس آتی ہیں میں ان کی کریج اور ان کی ریزیلینس اور ان کی ہمت کو سلام دیتی ہوں کہ ان کو ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے اوپر کوئی تشدد ہوا یا کوئی آپ کے ساتھ مس ہیپ ہوا, آپ کے پاس اتنا کریج ہے کہ آپ آ کے بیان کر سکو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ گھریلو تشدد چار دیواری سے باہر نہیں جانا چاہیے, لیکن جو عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں وہ بہت جرأت دکھاتی ہیں اور وہ بہادری کا مظاہرہ کرتی ہیں, اور ان کو انصاف دینا ہمارا اولین ترجیح ہے. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے اسپیشلی ان خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جو اپنے گھر میں گھریلو تشدد سے گزر رہی ہیں یا خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی بھی مس ہیپ ہوا ہے, بہت سی ایسی خواتین ہیں جو ہراسمنٹ سے گزرتی ہیں اور ہراسمنٹ کو رپورٹ نہیں کر سکتی, بہت سی ایسی خواتین ہیں جو سائبر بلینگ سے گزرتی ہیں, سائبر ٹرولنگ سے گزرتی ہیں, بہت سی ایسی خواتین ہیں جو چپ کر جاتی ہیں. ان کو اپنی آواز بلند کرنا لازمی ہے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جیسے ادارے موجود ہیں, پنجاب پولیس, سیف سٹی, اور یہ سارے ادارے موجود ہیں جو خواتین کو انصاف دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. حنا صاحبہ, ہم نے حال ہی میں دیکھا خیر پور میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک کم عمر طالب علم لڑکی کو بڑی بری طرح بلیک میل کیا جا رہا تھا, اور اب جب ہم گاہے بگاہے چیزیں منظر عام پر آتے دیکھ رہے ہیں تو ہر انسان حیران ہے اور پریشان ہے کہ کس ٹارچر سے وہ طالب علم گزر رہی تھی. کیا کہتی ہیں, سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب وومن پروٹیکشن کیا کر رہا ہے, کیسے کنٹرول کر رہا ہے؟ دیکھیں, یہ بہت ایک بڑی ریالٹی ہے. میں آپ کو خود اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں جھنگ گئی اور ایک بچی نے سیوسائڈ کمٹ کر لی تھی, اور اس نے اسی طرح بلیک میلنگ پہ اس کے پاس کسی لڑکے کے پاس اس کی ویڈیوز تھیں اور اس سے وہ اتنا بلیک میل کر رہا تھا اور اس کو سالوں سے بلیک میل کر رہا تھا, پیسے اس سے مانگتا تھا. وہ بچی بیچاری کبھی زیور بیچتی تھی, کبھی کچھ کرتی تھی. ایک دن اس نے کیا کیا, بچی نے سوسائڈ کمٹ کر دی. میں جھنگ گئی اور میں اس طرح ڈی پی او صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں 4-5 ایسی بچیوں کو ملی جو میرے سامنے بیٹھی تھیں, اور میں حیران ہو گئی کہ وہ سیم بندہ ان چاروں بچیوں کو بلیک میل کر رہا تھا, اور پولیس سے بہت ایفیشینٹلی اس کو گرفتار کیا.
تو میں یہ کہوں گی کہ اگر خدا نخواستہ آپ کسی بھی قسم کی سائبر بلینگ یا بلیک میل، ویڈیو بلیک میلز کا بھی شکار ہیں تو آپ پلیز پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں آئیں. ہم آپ کو سیف پروسیجرز بتائیں گے. آپ کو پنجاب کے اندر میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک نئی سائبر پالیسی بھی انٹروڈیوس کی ہے، اور ویسے یہاں NCCI بھی ہے، اور ہم آپ کو آسان طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح ہم اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پنجاب پولیس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ جو عورتیں اس طرح بلیک میل ہو رہی ہیں یا جو عورتیں اس طرح سائبر انٹرنیٹ پہ بلیک میل ہوں، ان کے لیے کس طرح ایک سیفٹی نیٹ بنایا. اچھا، خواتین جب بھی اپنا کوئی مسئلہ، کوئی ذاتی ایشو کسی بھی ادارے سے ڈسکس کرتی ہیں تو سب سے زیادہ جو ایک خدشہ ہوتا ہے انہیں، وہ ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی کا. ان کے اس سارے ایشو کو آپ لوگ کس طرح سے ہائڈ رکھتے ہیں، کتنا اس کو آپ ویلیو دیتے ہیں؟ تو کتنی ویلیو دی جاتی ہے خواتین جب یہاں آتی ہیں ان کے میٹر کو؟ کیونکہ اگر کسی خاتون کے اس طرح کے کسی پرسنل ایشو کو میڈیا کی زینت بنا دی جائے تو ہر عورت کے لیے یہ افورڈیبل نہیں ہوگا. نہیں، کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے. ہمارے پاس ڈیلی میں آپ کو بتاؤں 50 سے 100 واک انز ہوتی ہیں، اور ہر عورت کی کانفیڈینشیلٹی از ویری 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 امپورٹنٹ. بٹ سم گرلز وانٹ، جیسے میرے پاس کل ایک بچی آئی ہوئی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو مجھے دیکھ کے شاید ہمت پکڑیں اور اپنی اسٹوری بیان کر سکیں. تو کچھ عورتیں جو ہیں وہ خود چاہتی ہیں کہ ان کی اسٹوری سامنے آئے، تاکہ، اور وہ بچی اتنی بڑی انفلوئنسر ہے لیکن وہ بھی گھریلو تشدد سے گزری اور اس کو بڑے سوسائٹی کے پریشرز تھے. پھر اس نے ایونچولی خلا لیا، لیکن کل وہ بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ویڈیو بناؤں کیونکہ میں اور عورتوں کو انفلوئنس کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے اسٹینڈ لیں اور کیسے جسٹس ملتا ہے. تو کچھ عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم یہ بتائیں ان خواتین کو جن میں ابھی ہمت نہیں ہے، کریج نہیں ہے، کہ اپنی اسٹوری بیان بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہماری طرف سے کانفیڈینشیلٹی جو ہوتی ہے، پرائیویسی، وہ 100% ان کی کانفیڈینشیل ہوتی ہے. یعنی آنے والے دنوں میں اگر کوئی بڑی انفلوئنسر ہمیں سوشل میڈیا پر اپنا بیان جاری کرتی نظر آتی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے بیان جاری کیا ہے تو وہ انہوں نے اپنے بہاف پر کیا ہے. آپ آج بھی ان کا نام ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، ابھی میں وہی کہہ رہی ہوں، وہ خوشی سے کرتی ہیں. اس کے آنسو نکل رہے تھے. وہ کہہ رہی تھی کہ میں، اگر میری جیسا بندہ، جو میں اتنی ہائی پروفائل انفلوئنسر ہوں اور مجھے خوف ہے، مجھے اس چیز کا خوف ہے، تو باقی جو بچیاں ہوں گی وہ کیسے کریں گی؟ تو وہ ایک اس جیسچر سے کہ وہ ایک نوبل کاز، کہ وہ چاہتی تھی کہ میں بتانا چاہتی ہوں اپنی اسٹوری، اور میں بتانا چاہتی ہوں اور عورتوں کو. اور آئی تھنک کہ عورتوں کو ہمت اور جرأت دینے کے لیے کئی دفعہ آپ کو خود سامنے آنا پڑتا ہے، آپ کو خود یہ بتانا پڑتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور میں اس میں سے نکلی. تو بڑی ایسی بچی، اور وہ اس کے اندر مجھے یہ اچھی ڈرائیو لگی کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ عورتیں جو سمجھتی ہیں کہ انصاف نہیں ملے گا، یا وہ عورتیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم پروٹیکٹ نہیں ہوئیں گے، تو وہ یہ چیزیں، اب میں آپ کو بتاؤں چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. اب اگر خواتین آئیں، اپنی آواز بلند کریں، تو ان کو انصاف دینا ہماری رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہینا پرویز بٹ صاحبہ، ہمیں یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں جیسے جیسے ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے ڈومیسٹک وائلنس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے اس ڈومیسٹک وائلنس کو یا اس وائلنس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ ڈائریکٹلی کو ریلیٹ نہیں کر سکتے اس کو. کسی کو مارنا کبھی بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈپریشن میں تھا تو اس نے اپنی بیوی کو مارا. دیٹ از رانگ. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہم ایک میٹریارکل سوسائٹی ہے. مطلب جب ہم بچپن سے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری مائیں بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بھی آپس میں جوڑ کے بھی رکھتی ہیں، کنٹرول بھی کرتی ہیں. اگر ہم بچپن سے یہ اپنے بیٹوں کو سکھاتے رہیں کہ ٹھیک ہے بھئی، تم بہت امپورٹنٹ ہو، یا اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو اٹس اوکے،
تو وہ بڑے ہو کے کیا کرے گا؟ وہ اپنی بیگم پہ ہاتھ اٹھائے گا. ہمیں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا کبھی بھی جسٹیفائی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم تربیت کرتے ہیں تو ہم اپنی بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ایکول ٹریٹ کریں, ان کی ایجوکیشن کو ایکول ٹریٹ کریں. ابھی بھی دیکھیں بہت سے ہمارے رورل ایریاز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی بہنیں جو ہیں ان کی تعلیم کو سیکریفائس کر دیا جاتا ہے اور وہ گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہی پیسوں سے بیٹوں کو پڑھایا جاتا ہے. تو ایجوکیشن لازمی ہونی چاہیے, تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کے اوپر اپنی ایک تھوڑی حفاظت بھی کریں, بیکاز میں بہت سے کیسز ایسے دیکھتی ہوں جس میں پیرنٹس کے کئی دفعہ نگلیکٹ سے, اگر ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے اور بچے بس اسی طرح گھر میں ہیں تو کسی چچا نے آ کے کوئی اٹیمپٹ کر لیا. سو دیز تھنگز آر آل پارٹ آف دا سوسائٹی. سو آئی تھنک ان پہ بھی ہونا چاہیے. چوتھی چیز یہ کہ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کبھی بھی جسٹیفائی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس میرے کام کی بہت فرسٹریشن تھی تو میں نے آ کے اپنی بیوی کو مار دیا. بیوی کو ایک چپیڑ ماری ہے, اگلے دن آپ کو دوسری مارو گے. ثانیہ زارا میرا پہلا کیس تھا, اس میں وہ بچی روز مار کھاتی تھی. مار کھاتے کھاتے ایک دن اس بندے نے اس کی گلا دبا کے اس کو مرڈر ہی کر دیا اور اس کو سوسائڈ کا نام دیا, اور اس کو پر ہمیں فل انویسٹیگیشن کرنی پڑی اور پتہ چلا کہ یہ بچی مار کھاتی تھی, ہر دوسرے تیسرے دن مار کھاتی تھی. کئی دفعہ پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے یہ کہ بچیاں مار کھاتی ہیں, گھر آتی ہیں, پیرنٹس کہتے ہیں کوئی بات نہیں شادیاں چلاؤ, اور پھر کیا ہوتا ہے وہ مار کھاتے کھاتے ایک دن اس بچی کو مرڈر کر دیا گیا. ابھی بختاور کا کیس ہے ریسنٹلی, اس میں اس بچی کو یہاں شادمان کا کیس ہے, اس بچی کو اس کے میاں نے, وہ 25 سال کی بچی ہے, اس کے میاں نے اس کو گلاس توڑ کے ڈیورنگ رمضان اس کی یہاں گلاس مارا اور اس بچی کی ڈیتھ اسی وقت ہو گئی. تو میں وہی کہتی ہوں جب یہ اور جب میری اس کی والد سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پیسے مانگتا تھا اور ہم دیتے بھی رہتے تھے پیسے, اور کوئی میں سے 3 کروڑ مانگا, میں نے 1 کروڑ دے دیا, لیکن پھر بھی اس نے میری بچی کو, اور لڑائی ان کی کوئی گاڑی, یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کی کنسنٹ ہے اس بات میں, کوئی گاڑی بیچنے لگا تھا وہ بچی کی, بختاور کی, تو گاڑی بیچتے منع کیا بختاور نے, تو اس نے اس بچی کو رمضان کے مہینے میں مرڈر کر دیا, شیشے سے گلاس توڑ کے مرڈر کیا, اور کوئی 7 بجے کا صبح کا ٹائم تھا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کسی بھی چیز کو یہ نہیں جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ڈپریشن یا وہ بندہ آئس لیتا تھا, ڈرگز لینے پہ, یا کوئی آپ کی جاب فرسٹریشن, یا آپ اپنے ان لا سے ڈسٹرب ہو, یا اپنے حالات نہیں. ڈومیسٹک وائلنس, تشدد از اے ریڈ لائن ایوری وومن شوڈ ڈرا ان دیئر میرج. بالکل. جہاں ہم نے انفلوئنسڈ پرسنالٹیز کی بات کی ہے, وہیں ہم ٹی وی سیریلز میں, ٹی وی اسکرینز پر آنے والی جو جرنلسٹ ہیں یا اینکر پرسنس ہیں ان کی لائف سے بھی ہماری آڈینس میں جو موجود بچیاں ہیں وہ کافی انفلوئنسڈ ہوتی ہیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا ایک اور کنٹروورسی نے جنم لیا فضا علی صاحبہ کے مارننگ شو میں, جس پر آپ کا بھی ہم نے بیان منظر عام پر آتے دیکھا. آپ کو لگتا ہے سوسائٹی میں اس طرح کی ہماری جو رول ماڈل خواتین ہیں ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے جسٹ فار دا سیک آف ریٹنگ؟ بالکل بھی نہیں. آئی تھنک کہ صرف ریٹنگس کے چکروں میں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے میں نے فوری وہ دیکھ کے, اور آئی تھاٹ کہ ایک بچی کے سامنے اس طرح کا ایکٹ کرنا, اور ہمارے پاکستان میں کتنے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, تو اس کو میں نے فوری اس پہ پیمرا کا کے نوٹس لیں, اور انہوں نے لیا بھی. تو آئی تھنک یہ سب کو کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم کیا شو کر رہے ہیں, بیکاز ہم لوگوں کی ایک سرٹن رسپیکٹ ہے, سرٹن ڈگنیٹی ہے خواتین کی, اس کو مینٹین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور آئی تھنک یہ سب کو اس چیز کو فالو کرنا. وہ خواتین جو آپ کو دیکھ رہی ہیں اور کسی وائلنس کا شکار ہیں, اگر اپروچ کرنا چاہتی ہیں
पंजाब प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को, तो कैसे कर सकती हैं? देखिए, प्लीज़ पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी आप आएँ, हमारा ये अदारा आपके लिए हमेशा खुला है, और मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी लोकेशन, और आप हमारे पास, मैं वही कह रही हूँ, एनी टाइम, मेरा तो काम ये होता है कि मैं एक खुली कचहरी भी कर लेती हूँ, एंड मैं हर विक्टिम को कोशिश करती हूँ मैं ख़ुद मिलूँ। जब आप खुद, मैं मिलती भी हूँ, और आपको पता है कि आपने मेरा ये तरीका देखा है कि मैं जाती भी हूँ, मैं फील्ड विज़िट्स करती हूँ, बिकॉज़ जब आप खुद जाते हो और जब मिलते हो लोगों को, तो आपको पता चलता है कि रियलिटी क्या है। तो मैं विक्टिम्स को मिलती भी हूँ, और इधर भी मेरा बिल्कुल एक ओपन डिपार्टमेंट है, एनीवन कैन वॉक इन और आए, मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, और वो कॉन्फिडेंशियल भी रहेगी, और आपको हम पूरी, जैसे FIR से लेके, आपकी FIR दर्ज कराने से लेके, आपको फ्री लॉयर, और आगे जिस तरह भी आपको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, शेल्टर होम की ज़रूरत हो, आपको रिहैब की ज़रूरत हो, आपको जो भी गाइडेंस हो, आप हमारे प्लेटफॉर्म से वो लें, और इससे आगे का भी हम आपको प्लान शेयर करते हैं। तो प्लीज़, मोस्ट वेलकम। अच्छा, ख़वातीन के लिए इतना काम कर रही हैं, वायलेंस के अगेंस्ट इतना आप आवाज़ उठाती हैं, कभी अपनी ज़िंदगी में आपको कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा, किसी ब्लैकमेलिंग का, किसी वायलेंस का, या किसी भी ऐसी सिचुएशन का जिसे देखकर, जिसे सुनकर ख़वातीन मज़ीद मोटिवेट हों? पर्सनल आई थिंक एग्ज़ाम्पल्स से कुछ नहीं फ़ायदा होता देने से। आई थिंक सब ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में बहुत सी स्ट्रगल्स से गुज़रती हैं, और एक ख़ातून जो होती है वो जनरली, स्पेशली वर्किंग वुमेन, आप भी अगर अपने आप को देख लें, तो जिस तरह आप घर भी मेंटेन कर रही होंगी, बच्चों को भी मेंटेन कर रही होंगी, फैमिली को भी मेंटेन कर रही होंगी, इन लॉज को भी मेंटेन कर रही होंगी, अपने पेरेंट्स को भी मेंटेन कर रही होंगी, और अपना करियर भी मेंटेन कर रही होंगी। तो आई थिंक बहुत सी ख़वातीन ट्रॉमा से भी गुज़रती हैं, वायलेंस से भी गुज़रती हैं, तशद्दुद से भी गुज़रती हैं, हरासमेंट से भी गुज़रती हैं, लेकिन हमारी सिंगल पर्सन का एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो आपका आवाज़ बुलंद करना मैटर करता है। तो आपको यही पैगाम मैं दूंगी कि अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, और स्पेशली क्योंकि आपकी एक CM साहिबा, चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा एक बहुत बहादुर ख़ातून है, जिन्होंने नॉट ओनली पॉलिटिक्स में, बल्कि जब उनके वालिद गिरफ़्तार भी हुए, तो जब वो जिस तरह वो बहादुरी से सामने आई, जिस तरह उन्होंने पार्टी को इकट्ठा किया, जिस तरह अभी CM के टेन्योर में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस लिए, और ख़वातीन के लिए डिसीजंस लिए, तो हम उनको अगर अपनी रोल मॉडल बनाएं, और बहुत सी ऐसी ख़वातीन, और स्पेशली मेरे पास जो आती हैं ना औरतें, उनको मैं कभी विक्टिम्स नहीं कहती, मैं हमेशा कहती हूँ वो सर्वाइवर्स हैं। वो सब सर्वाइवर्स जो हमारे पास आती हैं वो मेरी रोल मॉडल्स हैं। मैं उनको सल्यूट करती हूँ कि उनके अंदर इतनी करेज और इतनी ब्रेवरी और इतनी रेजिलियंस है कि वो अपना आके अपनी बयान करती है अपनी प्रॉब्लम्स, और उनको जस्टिस देना हमारा नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी व्यूवर्स, हमारे साथ हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मौजूद थी, जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया और बताया किस तरह से पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम कर रहा है, ख़वातीन की ज़िंदगी में इस्तेकाम लाने के लिए काम कर रहा है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलू लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।